یہ 16ویں صدی کی ایک پینٹنگ ہے جس میں 500 قبل مسیح میں ایک بدعنوان جج کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس جج کا نام سسپینس تھا۔ فارس میں بادشاہ کمبیسس کے وقت ایک بدعنوان شاہی جج تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ اس جج نے عدالت میں رشوت لی اور غیر منصفانہ فیصلہ دیا۔ اس کے نتیجے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے اس کی بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا جائے اور اس کی زندہ کھال اتارنے کا حکم دیا۔ فیصلہ سنانے سے پہلے بادشاہ نے سسپینس سے پوچھا کہ وہ کسے اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتا ہے، تو سسپینس نے اس کے لالچ میں اپنے بیٹے اوٹانس کو منتخب کیا۔ بادشاہ نے رضامندی ظاہر کی اور جج سسپینس کی جگہ اس کے بیٹے اوٹانس کو مقرر کیا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ سنایا اور حکم دیا کہ جج سسپینس کی کھال یعنی جلد ہٹائی جائے اور اس کی جلد یعنی کھال کو جج کے بیٹھنے والی کرسی پر چڑھا دیا گیا، جس پر نیا جج وہ عدالت میں بیٹھ کر اسے بدعنوانی کے ممکنہ نتائج کی یاد دلائے گا۔ اوٹانس اپنے غور و خوض میں ہمیشہ یہ یاد رکھنے پر مجبور تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے پھانسی پانے والے جج کی یعنی باپ کی جلد پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس سے اس کی تمام سماعتوں، غور و فکر اور جملوں میں انصاف اور مساوات کو یقینی بنانے میں مدد ملی۔ اب سوچیں اگر ہم اس تاریخی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک کے عدالتی نظام کو دیکھیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج ہمارا عدالتی نظام انتہائی کرپٹ اور غیر مؤثر ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مقدمے التوا کا شکار ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ بے گناہ لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ 25 سال ایک مقدمے کے فیصلے کو لگ جاتے ہیں، جبکہ یہی عدالتیں اشرافیہ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشرہ اور ان کا عدالتی نظام ہم سے کئی درجے بہتر ہے۔ آج ہم ہر وقت قرون اولیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف اور دین اسلام کا وہ ابتدائی دور جسے خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں یا اس کے بعد کا دور، کتنا مثالی دور تھا۔ آج حقیقت تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھول چکے ہیں، ہم دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو ہم سٹڈی نہیں کرتے، سنتوں کو بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام فقط ہم نے مسجد تک محدود کر دیا۔ ہم اسے عملی زندگی میں لانے میں شاید ناکام ہو رہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، ہم دین اسلام کی سنہری تعلیمات اور قرآن کے مطابق اپنے آپ اور اپنی زندگیوں کو ڈالیں، اور انصاف جس طریقے سے عدل فاروقی کی مثالیں دی جاتی ہیں ہم آج اس کو سٹڈی تو کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے۔
ہم کامیابی تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہماری زندگی دین اسلام کے سنہری تعلیمات کے مطابق بسر ہوگی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔